اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ سورہ یونس آیت 15۔ اور جب انہیں ہماری آیات کھول کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل دو۔ کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مشرکین کے لیے یہ قرآن بہت ہی گراں تھا، اور قدرتی بات ہے ان کے مذہب کے مقدسات کے خلاف تھا یہ قرآن، ان کے خداؤں کے خلاف، ان کے معبودوں کے خلاف، ان کے مشرکانہ نظریات کے خلاف ایک بھرپور قیام پر مشتمل ہے قرآن۔ تو ان کے لیے قرآن ایک ناقابل تحمل چیز ہونا قدرتی بات ہے۔ اس لیے وہ رسول کریم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں جس کا لب و لہجہ یہ نہ ہو جو اس وقت آپ کے اس قرآن میں ہے۔ یہ تو ہمارے مقدسات کے خلاف ہے، ہمارے مفادات کے بھی خلاف ہے، ہماری چودراہٹ کے بھی خلاف ہے، ہمارے مقدسات سب چیز کے خلاف ہے۔ اس کو بدل دو، اس کی جگہ کوئی اور ایسا قرآن پیش کرو جس میں ہمارے مقدسات بھی محفوظ رہے اور ہماری چودراہٹ بھی محفوظ رہے۔ پھر ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں، اپنا بڑا تسلیم کر لیں گے وغیرہ۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ان لوگوں کا موقف ہے اس قرآن کے بارے میں کہ اس کو بدل دو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ہمارے پاس آنے کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہماری عدالت گاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر نہیں ہے، دوسری زندگی کے قائل نہیں ہے، قیامت کے آخرت کے قائل نہیں، لہٰذا کسی حساب کتاب کے قائل نہیں، اللہ کے پاس حاضر ہونے کا تصور ان کے عقائد میں موجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں زندگی جو ہے یہی دنیاوی زندگی سے عبارت ہے بس۔ جب قیامت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو ان کا مطالبہ یہی ہوگا کہ ایسی کتاب لے آؤ جو آخرت کے ذکر نہ ہو، حساب کتاب کا ذکر نہ ہو، جنت و نار کا ذکر نہ ہو، مکمل طور پر اس قرآن کی تعلیم کو بدل کر کے رکھ دو، کوئی اور چیز دے دو۔ وہ الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ کی بارگاہ میں جانے کا عقیدہ جو لوگ نہیں رکھتے
وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کو ایک طرف رکھ دو، ایک اور قرآن لے آؤ جس کا لب و لہجہ دوسرا ہو، جس کی تعلیمات جو ہے اور ہو، مکمل طور پر ایک اور چیز پیش کرو، ہم مان لیتے ہیں۔ او بدلہو، پہلی تجویز تو ان کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو 100% وہ کرو، رہنے دو، ایک اور چیز لے آؤ، نئی چیز، ایک نئی کتاب، ایک نیا دستور اور نئی تعلیمات پر مشتمل دستاویز لے آؤ۔ او بدلو، یا اگر اسی کو رکھنا ہے تو اس میں جو ہمارے عقائد کے خلاف ہے، ہمارے مفادات کے خلاف ہے، ان کو بدل دو۔ باقی اسی قرآن میں جو مواد ہمارے مفادات کے عقائد کے خلاف نہیں ہے ان کو ہم برداشت کر لیں گے۔ بدل ہو، مطالب بدل دو۔ پہلی تجویز میں یہ ہے کہ سرے سے اس قرآن کو ایک طرف رکھو، ایک اور قرآن لے آؤ۔ دوسری تجویز یہ ہے اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ان کی تعلیمات کو بدل دو، جو ہمارے عقائد و نظریات اور مفادات کے خلاف ہے ان کو بدل دو۔ یہ دو تجاویز ان کی طرف سے سامنے آتی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، غیر ھذا لے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک طرف رکھ دے اور ایک اور نئے سرے سے قرآن لے آئے، اس کو نہیں چھیڑا جواب۔ دوسری صورت کا ذکر ہے تبدیلی کا ذکر، کہ اس کے بعض مطالب اور مواد کو بدل دو اور ہمارے مفادات اور عقائد کے مطابق کر دو، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ما یکون لی، مجھے حق نہیں پہنچتا، ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں اس قرآن کو، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے میں نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کا تابع ہوں، بس جو چیز میری طرف وحی کی صورت میں آتی ہے وہی میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں اپنی کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ان اخاف ان عصیت رب عذاب یوم عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل کرے اور میں اس کی نافرمانی کر کے اس کو بدل دوں تو میں عذاب یوم عظیم یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ان کی تجویز کا مطلب یہ ہے، فحوائے کلام سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کا اپنا تصنیف ہے، خود گڑھ گڑھ کے بتاتے ہو، لہٰذا بدل دو۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، وحی ہے، تو پھر تو یہ پیشکش اور یہ تجویز سامنے سرے سے نہ آتی۔ کہ یہ عقیدہ تھا کہ آپ نے کوئی اپنی چودراہٹ بنانے کے لیے کوئی کلام پیش کیا ہے خود ساختہ، اس کو بدل دو۔ جواب میں فرمایا کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا تابع ہوں، یہ ساری باتیں وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میں صرف پڑھ کے سنانے والا ہوں۔ اس لیے شروع میں فرمایا اذا تتلی علیہم آیاتنا، ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے جب سنائی جاتی، میں پڑھ کے سنانے والا ہوں، اس کلام کا بنانے والا نہیں ہوں، لہٰذا میں اپنی طرف سے ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہاں اس جگہ پر ایک مسئلہ ہے، اس کا ذکر اسی آیت کے مناسبت سے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن میں اس آیت کی روح سے بھی اور اسلامی تعلیمات کے مسلمات میں ہے کہ
قرآن کے کسی ایک لفظ اور ایک حرف میں تبدیلی لانا رسالت مآب کے لیے جائز نہیں ہے۔ تعجب رسد بدیگر، دوسروں کی بات چھوڑ، خود رسالت مآب کے لیے جائز نہیں ہے قرآن میں ایک لفظ کی تبدیلی لے آئے، اس لیے کہ قرآن کا معجزہ الفاظ کی ترتیب اور اسلوب کلام سے ہے۔ ایک لفظ بدلتا ہے، اسلوب بدل جاتا ہے۔ اور لفظ کا بدلنا اگر جائز ہو گیا تو پھر قرآن میں ان ابدلہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ تو درست نہیں ہوتا ہے، یہ اتباع القرآن غیر ہذا نہیں ہوتا، تبدیل ہو جاتی ہے اگر لفظ بدل دو۔ لہٰذا ہم شیعہ امامیہ کا یہ قطعی موقف ہے کہ قرآن میں کسی ایک لفظ کا بدلنا جائز اور درست نہیں ہے۔ کس کے لیے درست نہیں ہے؟ رسول کے لیے۔ جی، رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کرتے ہم۔ یہاں سے ہم نے ایک موقف بیان کیا ہے، کہ شیعہ امامیہ کا کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس کے تحت قرآن میں تحریف اور تبدیل لازم آتی۔ کوئی موقف ایسا نہیں، کوئی ایسا نظریہ ہمارے پاس نہیں ہے جس نظریے کے لیے تحریف لازم آتی ہو، قرآن میں رد و بدل کا جواز لازم آتا ہو، کوئی ایسا موقف نہیں۔ بتایا آپ کو روایات ہیں تحریف کے سلسلے میں، ہمارے ہاں بھی ہیں اور دیگر مکاتب کے مسلمہ اور صحاح میں بھی روایت ہے۔ ان روایتوں کے ساتھ جو ہم توجیہ و تفسیر کرتے ہیں اس میں بھی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ روایات کو ہم قرآن کی تحریف کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی توجیہ کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں ہاکذا نزل، ہم کہتے ہیں کل ما نزل لیس بقرآن، یہ قرآن کی شکل میں نازل نہیں ہو، تفسیر کی شکل میں، توضیح کی شکل میں۔ اس قسم کی توجیہ کر کے ہم ان روایات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اگر کوئی توجیہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل توجیہ نہیں روایت صراحتاً تحریف کے بارے میں، ہم اس کو قرآن کے ساتھ متصادم سمجھ کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، اس روایت کو قبول ہی نہیں کرتے، اس روایت کو یا توجیہ کرتے ہیں اگر قابل توجیہ ہے۔ اگر قابل توجیہ نہیں ہے اس روایت کو ہم سرے سے رد کرتے ہیں قرآن کے خلاف، قرآن کے ساتھ متصادم ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس بہت سی روایات ہے جو روایت قرآن کے ساتھ متصادم ہے، اس کو دیوار کے ساتھ مار، جبکہ دیگر مکاتب فکر ایسا نہیں کرتے، وہ اس روایت کے تحت اس کو قرآن کا حصہ قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے پاس صحاح میں روایت ہے، یہ لفظ قرآن کا حصہ تھا، بعد میں نسخ تلاوت کے تحت اس کو اٹھا لیا گیا قرآن سے۔ یہ موقف بڑا فرق ہے، نسخ تلاوت کے تحت اٹھا لیا گیا ہے۔ نسخ تلاوت ایک مسلمہ اصول نہیں ہے، نسخ تلاوت خود ایک متنازع چیز ہے، ایک متنازع چیز کے تحت یہ نہیں اٹھایا جاتا، قرآن کا حصہ ثابت ہوتا ہے، تحریف لازم آتی ہے۔ تحریف کا قائل ہونا نہیں کہتے ہم انصاف سے بات کرتے ہیں، قرآن کی تحریف کے قائل ہیں نہیں کہتے کسی مکتب کے لیے، ہم یہ کہتے ہیں آپ کے پاس ایسا نظریہ اس کے لیے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ آپ کا نظریہ قرآن کی تحریف نہیں ہے، لیکن آپ کے نظریے کو تحریف لازم آتی ہے، وہ اور چیز ہے، لازم آتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اسی طرح ہم یہاں یہ جو قرآن کے الفاظ میں رد و بدل ہے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، نزل القرآن
علی 7 احرف، قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، 7 حروف پر نازل ہوا ہے، روایت ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، قرآن نزل علی 7 احرف کو نہیں مانتے، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم اس کی یہ تفسیر نہیں کرتے کہ قرآن 7 احرف یعنی آپ لفظ کو بدل سکتے ہیں، اس کی ایک توجیہ یہ کرتے ہیں، 7 احرف کی توجیہ یہ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ توجیہ ہے کہ آپ ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، ہمارا موقف یہ کہ رسول اللہ نہیں رکھ سکتے، جی اس موقف کے تحت یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، ہم لوگ قرآن کے الفاظ کو بدل سکتے ہیں، تعجب کا مقام ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اس موقف کے لیے بھی تعریف لازمات ہے، قرآن کی تبدیلی کرنا جائز سمجھتے ہیں آپ؟ آپ اس پر عمل کر کے قرآن کے ان حروف کو تبدیل کر کے قرآن کو مسخ کرتے ہیں، ہم یہ الزام نہیں لگاتے، نہیں کرتے، آپ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن نظریات کے طور پر موقف کے اعتبار سے آپ کا یہ موقف ہے کہ 7 احرف سے مراد ہیں مثلا انی نذرت للرحمن صوما کی جگہ صمتا رکھنا جائز ہے، مشوا فیہ کی جگہ مشوا کی جگہ سعوا رکھنا جائز ہے، من زخرفن کی جگہ من ذہبن رکھنا جائز ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق کی جگہ وجاءت سکرۃ الحق بالموت کہنا درست، یہ طعام الاثیم کی جگہ طعام الفاجر کہنا درست، اور ایک جگہ ہے علیما حکیمہ کی جگہ غفورا رحیمہ کہنا درست۔ اس موقف کے لیے قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، یہ قرآن کی حکیمانہ قول کی خلاف ورزی ہے، قرآن کے معجزانہ اسلوب کے خلاف۔ میں ایک مثال دیتا ہوں صرف، کہ یہاں پر اس موقف میں بتایا کہ علیما حکیمہ کی جگہ غفورا رحیمہ رکھنا درست ہے، جائز ہے۔ اچھا جی، ایک واقعہ کہ اسمعی ناقل ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آیہ سرقت کی تلاوت کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یا اس آیت کی تلاوت کی، آخر میں نے کہا واللہ غفور رحیم۔ ایک بدو عرب تھا، ان پڑھ، اس نے کہا کلام من ھذا، یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پھر پڑھو، ان پڑھ ہے وہ، یہ پڑھا لکھا آدمی، وہ ان پڑھ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ تلاوت کی، پھر متوجہ ہوا ہاں واللہ غفور الرحیم نہیں ہے، واللہ عزیز حکیم ہے نا، قرآن میں واللہ عزیز حکیم ہے، میں متوجہ ہوا واللہ عزیز حکیم کہہ دیا۔ اس ان پڑھ عرب نے کہا اب ٹھیک پڑھا تو نے۔ میں نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا پہلے غفور الرحیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، عزیز الحکیم صحیح ہے؟ اس بدو نے کہا اللہ تعالیٰ مقام عزت و حکمت میں ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، مقام رحمت و مغفرت میں ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھو یہ غفور الرحیم کہنا اور عزیز الحکیم کہنے میں اسلوب کلام اور کلام کے اس میں مغز کلام میں کتنا فرق آتا ہے، یہاں کہتے ہیں یہاں بدل سکتے ہیں، علیم حکیمہ کی جگہ غفور الرحیمہ۔ خدا کا مقام حکمت اور ہے، مقام علم و رحمت اور ہے، مختلف ہے۔ مقام علم و حکمت کی جگہ مقام رحمت رکھ دے، اسلوب میں فرق آ جاتا ہے، کلام میں تحریف لازم آتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ رسول کریم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن میں کوئی تبدیلی لے آئیں۔ سورہ الحاقہ میں ایک آیت ہے، اس میں ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين۔ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کوئی تھوڑی سی بات بھی گھڑ کر ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ رسول جی بعض الاقاویل، یہ کچھ کلام میں اگر تبدیلی کریں تو ہم اپنے رسول کے ساتھ اس طرح پیش آتے۔ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے، وہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف افتراء کرتا ہے، جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، اسی وقت سزا ہو جائے گی۔ ایک شخص ہے وہ جو رسول نہیں اللہ کی طرف سے، ایسا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اور کوئی جھوٹ کلام جو ہے وہ اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے، وہ باب و بہا کی طرح اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے، اللہ نے نہیں بھیجا اس کو، یہ خود کیا کرتا ہے، افتراء کرتا ہے اللہ کی طرف، اس کو مہلت ملتی ہے، اس کو چھوٹ ملتی ہے، جیسے ہر مجرم کو چھوٹ ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، اسی طرح یہ باب و بہا اور وغیرہ کو بھی چھوٹ مل گئی تھی، یہ اسی وقت پکڑ میں نہیں آتا یہ شخص۔ لیکن ایک شخص کو اللہ نے رسول بنایا اور اس نے گڑھ دی بات، یہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ٹھیک ہے جی، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی شہرک کاٹ دیتے، اسی وقت اس کو سزا مل جاتی۔ لہٰذا قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی، کسی لفظ کے ادھر سے ادھر کرنا خود رسالت مآب کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ یہاں کہتے ہیں سب کے لیے جائز، غفور الرحیم اور علیما حکیمہ کی جگہ مقام علم کی جگہ مقام غفوریت کو رکھو، مقام حکمت کی جگہ مقام رحیمیت کو رکھو، یہ جائز ہے۔ یہ آپ کو کیا پتہ رحیمیت کے تقاضے کیا ہیں اور حکیمیت کے تقاضے کیا ہیں۔ لہٰذا اس آیت کے تحت ہمارا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے تئیں کسی کلام کو تبدیل کرے۔ فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، اتبع لفظ میں ہوتا ہے عبارت میں تمام ایک حرف میں بھی تبدیلی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس موقف کو اصحاب بھی سمجھتے تھے، چنانچہ قرآن کو ایک قراءت کے اوپر جو ہے وہ جمع کیا جا رہا تھا تو ابی ابن کعب سے کہا گیا اس آیت میں والذین یکنزون الذهب والفضہ میں والذین نہیں ہے، یہ پہلے جو نصارہ کی طرف ہے اس آیت کے ساتھ متصل ہے، واو ہٹا دو۔ ابی ابن کعب نے کہا کہ ہم اس واو کو نہیں ہٹاتے، اور اگر اس کی طرف سے ہم پر دباؤ آ جائے تو ہم تلوار اٹھائیں گے، ایک واو کے لیے۔ اصحاب بھی رسول کریم کے شاگرد بھی سمجھتے تھے اس بات کو، ایک واو، ایک جملہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک اسم نہیں، ایک حرف، واو کو ہم نہیں ہٹائیں گے یہاں سے۔ پر دباؤ آیا کہ یہ واو ہٹاؤ، یہاں واو نہیں ہونا چاہیے۔ ابی ابن کعب نے کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، ہم جہاد کریں گے، ہم لڑیں گے، اور اس ایک واو کے خاطر تبدیل جائز نہیں ہے۔ کہا ہم نے رسول اللہ خود یہ واو پڑھ لی ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے قرآن سے۔ دیکھا کہ امت حاضر نہیں ہو، چنانچہ الحمدللہ قرآن کا تحفظ خداوند عالم نے اپنے ذمہ لیا تھا، یہ واو تک صحیح سلامت موجود ہے، یہ واو آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة کی شکل میں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ قرآن تمہیں پڑھ کے نہ سناتا، اور نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پہلے ان کی جو پیشکش تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارا اپنا تصنیف ہے، اپنا خود ساختہ ہے، بدل دو اس کو،
ہمارے مزاج کے مطابق بنا دو، کیوں خواہ مخواہ کے لیے لڑائی مول لیتے ہو ہمارے ساتھ، اس کو تبدیل کرو۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کے مطابق میں اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، وَإِلَّا اگر اللہ نہ چاہتا تو میں خود اس کو نہیں بنا سکتا تھا، ما تلوتہ، اصلاً یہ تلاوت کرنا، اس قسم کی آیت پیش کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ اصلاً ممکن نہیں تھا۔ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، نہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ تم کو علم دیتا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ میری تصنیف ہے کہ میں تمہارے درمیان میں 40 سال کی زندگی گزار چکا ہوں۔ اس 40 سالہ زندگی میں میرا کردار، میری سیرت، میرے مزاج، میری طبیعت، کیا میری طبیعت میں خیانت ہے، میری طبیعت میں جھوٹ بولنا ہے، میری طرف میں فریب کاری ہے، میں کس مزاج کا بندہ ہوں؟ 40 سال تک تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں، ایک شخص مجھے جانتا ہے کہ میں کس مزاج کا مالک ہوں۔ ابو جہل نے کہا تھا ایک جگہ پر، بات دل میں ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ محمد نے کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا، اللہ پر کیسے جھوٹ باندھے گا؟ کہہ بھی دیا، یہ بات نکل بھی گئی، اس کے منہ سے بات نکل گئی، پتہ تھا ان کو کسی انسان پر جھوٹ نہیں باندھا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے گا، کیسے جھوٹ باندھے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات، تم فصیح و عرب کلام شناس لوگ ہو، عربی زبان کے کلام شناس لوگ ہو، میں نے بہت سی باتیں تمہارے درمیان 40 سال گزار کر کی ہے، کیا میرے اسلوب سخن اس طرح ہے جیسے یہ قرآن ہے؟ میں بہت سی باتیں کرتا ہوں، دیکھو میرے جملے کلمات، دیکھو میری عبارت، دیکھو میرا طرز سخن، دیکھو یہ قرآن دیکھو۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا میں نے تمہارے درمیان میں رہ کر کے کسی کا تلمس کیا ہے، کسی کی شاگردگی اختیار کی ہے، کسی سے ادب سیکھا ہے، کسی سے کوئی تعلیم حاصل کی ہے کہ میں اس کو خود تصنیف کروں؟ اگر یہ 3 باتیں ہیں تمہارے سامنے، ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے جس کے تحت میں اس کلام کا مصنف قرار دے سکو تم؟ جی، نہ میں جھوٹ بولنے والا ہوں کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دے دوں، فریب کروں، اور نہ یہ کلام میرے کلام کے ساتھ جو ہے اس کا کوئی ربط ضبط نظر آتا ہے، یہ ایک مختلف ایک انداز سخن ہے، معجزانہ کلام ہے، نہ میں نے کسی سے کوئی سیکھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے، لہٰذا اب یہ تینوں باتیں نہیں ہیں، کوئی اور صورت تو ہے نہیں سوائے اس کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا بدلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔